अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्तसर बयानात दिखाएंगे उलमाए कराम के, और उसके बाद जो है इन कज़ाबों के बयानात भी आपको दोबारा से दिखाएंगे। फिर आप फैसला कीजिएगा क्या सच है क्या झूठ है। हमें तो बहुत कुछ कहा जा रहा है कि हम ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं इन झूठे कज़ाबों से, झूठे दावेदारों से। हमारी ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है। हम सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बताना चाहते हैं क्या सच है क्या झूठ है। हम भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम भी बहुत गुनहगार लोग हैं, लेकिन जितना हमारे पास इल्म है उसके हिसाब से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उम्मत मुस्लिमा को सच दिखाएं और झूठे दावेदारों को बेनकाब करते रहें। अब आप देखिएगा कुछ बयानात, उनमें सबसे मशहूर हैं मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद। लिहाजा उनके बयानात को हम शामिल करेंगे क्योंकि उनके पास इस चीज़ का इल्म बहुत ज़्यादा था और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को सच ही बताया ताकि उम्मत मुस्लिमा तक हक़ का पैगाम पहुंच सके। तो अब देखिएगा उनके बयानात और उसके बाद जो है इन कज़ाबों के बयानात कि इन्होंने किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा को गुमराह किया है, असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तसव्वुर को बदला है और अपने चहीतों को, झूठे दावेदारों को नाउज़ुबिल्लाह मेहदी बनाने की कोशिश की है और इबरत का निशान बने हैं। उनका माजी भी आप सब लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से ज़लील और रुस्वा हुए, और अब जो है हाल में जो चल रहे हैं झूठे दावेदार, आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फितना उभरा है, वो है कासिम कज़ाब मुसल्ली लाहौरी, और उसका जो है वो मुर्शद वो है कज़ाब लानती अवैस नसीर, कज़ाब आज़म 2022। इस वक्त जो है इनका फितना बहुत ज़ोरों पर है और हम ये बताएंगे आपको कि ये किस तरीके से जो है गुमराह कर रहे हैं। अब तो हालिया बयान दिया है इसने, कज़ाब आज़म लानती अवैस नसीर ने, और इसने वो मतलब ही बदल दिया है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा कि किस तरीके से इसने जो है बहुत ही अजीब सी बातें की हैं, बल्कि हम सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बकवास की है इसने। इस लानती अवैस नसीर कज़ाब ने जो बकवास की है वो आप सब लोगों ने भी सुनी होगी और देखा होगा इसका बयान। न जाने ये क्यों उस कासिम कज़ाब लाहौरी मुसल्ली एक चूड़े को ही मेहदी बनाना चाहता है और ये कहता है कि वो भागकर मक्का में चले जाएंगे, फिर वहाँ से निकाले जाएंगे। आप देखिए इसने कैसे बयानात को बदला है। अब आप देखिए ये बयानात और उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे इन कज़ाबों के बयानात। सबसे पहले आप देखिए इन उलमाए कराम के बयानात और उसके बाद जो है इन कज़ाबों के बयानात भी शामिल होंगे और आप फिर अंदाज़ा लगाइएगा क्या सच है क्या झूठ है। तो पहले आपको दिखाते हैं इन उलमाए कराम के बयानात। ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकुल अरबा रजुलुम मिन अहले बैती युआतिउ इस्मुहु इस्मी, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका नाम भी, मेहदी का नाम भी मोहम्मद हो। मेहदी तो उनका लक़ब है। ये तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, सुनन अबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी। बल्कि अबू दाऊद में एक और रिवायत है, क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया, लौ लम यब्क़ा मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वल अल्लाह ताला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहाँ तक कि मेरे ख़ानदान में से एक शख्स को उठाएगा, व मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युआतिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा, और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा, वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी होगी। मेहदी मुझमें से होंगे, बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले। चौथी हदीस जो है वो हज़रत उम्मे सलमा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल महदी मिन इतनती मिन औलाद फ़ातिमा, रवाहु अबू दाऊद, ये भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। हुज़ूर ने फरमाया मेहदी मेरे ख़ानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फ़ातिमा में से, और तफसीर इसकी आती है कि हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। फितना गोहर शाही इस
فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے خاص طور پہ پاکستان کے سندھ کے علاقے کے اندر انجمن سرفروشان اسلام کے نام پہ ایک تنظیم بنا کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ کھولا ہے اور ہلاکت اور بربادی کی طرف مسلمانوں کو کھینچ رہے. نعرہ بڑا پیارا ہے, آپ نے دیکھی ہوگی اکثر دل کی شکل بنا کر اس دل کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں. حقیقت ان کی کیا ہے؟ آئیے میں اس ظالم کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں. یہ صوفی عقیدے کا حامل تھا, قبر پرست تھا, صوفی تھا, اور پھر اس نے دعویٰ کیا چاند اور حجر اسود میں اپنی تصویر نظر آنے کا. نومبر 1941 میں راولپنڈی میں پیدا ہوا, 60 سال کی عمر میں برطانیہ میں ہلاک ہوا. گوہر شاہی کے دعووں کے اندر تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو کافر قرار دیا, اس کے خلاف فتویٰ دیا. صوفیہ کا گروہ اس کا دفاع کرتا رہا, اور خاص طور پہ ناظم الدین حقانی اور ہشام قبانی, یہ وہ صوفی تھے جو آخر وقت تک اس کی حمایت کرتے رہے. اس سے سوال کیا گیا کہ آپ مہدی ہیں؟ کہا نہیں, میں نے یہ صرف نشانیاں بتائی ہیں. اب لوگوں کو میری وہ نشانیاں مہدی والی میرے اندر نظر آ رہی ہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ یونس گوہر شاہی جو اس مجرم کا جانشین بنا اور اس پوری کفر کی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے, اس نے نیا کلمہ ایجاد کرتے ہوئے کیا کفر بکا, لا الہ الا ریاض کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہوئے وہ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق. اس کی باطنی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے سرکار گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے. سرکار گوہر شاہی آگے, اب کوئی اللہ کی الوہیت کا نعرہ نہیں لگا سکتا, کوئی اللہ کی ربوبیت کا اعلان نہیں کر سکتا, یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں تیرے پاس جو جنت ہے وہ دجال والی جنت ہے. اگر رب کی وحدانیت کا نعرہ لگانا شرک ہے تو ہمیں یہ شرک منظور ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھاڑ بیچ میں سے 2 حصوں میں بڑھ گیا, مطلب ٹوٹا نہیں, کھل گیا, وہ جیسے رستہ بنتا نا ویسا کھل گیا. اور یہ قاسم صاحب جو ہے اس طرف سے آ رہے, دوسری طرف سے آ رہے, اور وہ جھاڑ کے اندر داخل ہو گئے. وہ پیڑ کے اندر داخل ہو گئے. ہونے کے بعد جب انہوں داخل ہوئے جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں نا ویسے تھے انہوں, لیکن جب دوسری طرف نکل گئے تو میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک لمبا سا جھبا ہے اور اوپر سے ایک بہت بڑی چادر ہے جو اڑی ہوئی ہے انہوں نے, اور میں تھوڑا سا ان کا چہرہ دیکھ سک رہی ہوں, تھوڑا سا, کہ میں یہ تو قاسم بھائی ہے, ابھی تو انٹر ہوئے انہوں, پھر انہوں اس طرح سے لباس کیسا بدل گیا ان کا, اور دوسری طرف نکل گئے. اور جب میں دیکھی ان کو نکلتے ہوئے تو وہ تو میری طرف نہیں دیکھ رہے, میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ ہرے رنگ کی چادر ہے بہت بڑی, جیسا ہم لوگ لیڈیز اوڑھتے ہیں نا بڑی سی چادر, ویسی بڑی سی چادر ہے ان کے سر سے لے کے کمر تک, اور بہت بڑا جھبا ہے وائٹ کلر کا. اور انہوں اس طرف نکل گئے اور ان کی چادر کے اوپر مہدی 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 ایسا لکھ کر آ رہا ہے انگلش میں, MEHDI MEHDI MEHDI, اس طرح سے 3 بار لکھ کر آیا. تو یہ مہدی بول کر ایسا بتا رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسا بولوں یہ بات, کہ مطلب یہ خواب میں ایک بندہ جو جس کو میں دیکھ رہی ہوں انہوں اندر داخل ہو گئے اور پھر دوسری طرف نکل گئے تو لباس بدل گیا, اور پھر وہ چادر کے اوپر ایسا لکھا ہوا تھا. اللہ علم. تو سوچو جس کو تم کہتے ہو وقف لازم, یہ کس بہن چودھ نے آگے تم کو انسٹرکشن دی کہ یہاں پر لازمی رکنا ہے؟ یہ قرآن حضور نے تو بنوایا ہی نہیں تھا. یہ انسٹرکشن تم کو کس نے دی کہ یہاں وقف لازم ہے, رکنا ہے؟ بعد میں تم نے آیتیں اکٹھی کر کے اس کو کمپائل کیا ہے. اب یہ وقف لازم کتوں آ گیا؟ پھوتی اور دیو. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اترتے ہیں پھر دجال قتل ہو جاتا ہے. تو جب دجال قتل ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ قاسم بھائی کو بتاتا ہے. قاسم بھائی کو آواز آتی ہے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ قاسم جلدی گھر پہنچو, یاجوج ماجوج کھل گئے. حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں دجال کو, تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ایسی مخلوق کو کھول دیا ہے جس کے اوپر جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو کما کال. تو اینی ویز سیم چیزیں ہیں, یہ ان کو وہ پرسپیکٹیو ہے نا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پرسپیکٹیو ہوگا جو حدیث میں آ رہا ہے. تو ہاں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قاسم جلدی گھر پہنچو, یاجوج ماجوج کھل گئے. تو قاسم بھی بھاگ کے پھر ادھر جاتے ہیں ایسٹ کی طرف, یعنی وہاں گھر ہوتا ہوگا یا جو بھی پناہ میں جو لوگ ہیں, وہاں سے پھر ان لوگوں کو اس ٹرین میں بٹھاتے ہیں اور وہاں آنا ہوتا ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں.
امید ہے اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا یہ موضوع کس طریقے سے جھوٹے دعوے دار امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا بہت علم تھا اور انہوں نے تمام علم امت مسلمہ تک پہنچایا۔ ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا یہ کہنا ہے آپ سے کہ اب تو آپ کو سچ اور جھوٹ واضح نظر آ چکا ہے۔ علماء کرام کے بیانات اور احادیث کے مطابق اصلی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حرم شریف میں ہوگا، اور وہ پاک خاندان سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوں گے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاک خاندان سے ہوں گے، حسنی اور حسینی ہوں گے۔ اب یہ کہا جائے اگر کہ لاہور سے ایک کوجے اور منحوس انسان کو نعوذ باللہ مہدی بنایا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم صرف اتنا ہی کہیں گے استغفر اللہ۔ علماء کرام کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، باقی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ ان جھوٹے دعوے داروں نے امت مسلمہ پر بہت ہی گہرا زخم ڈال دیا ہے، اور علماء کرام سے دوبارہ درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ ہے بیانات دیں اور ان کے خلاف جو ہے آواز بلند کریں اور پیار اور محبت سے ان کی اصلاح کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، تشدد سے نہیں، پیار اور محبت سے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ پر کرم فرمائیں گے، اور ایسے فتنوں کا جو ہے وہ خاتمہ بھی بہت جلد ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جو ہے اصلی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور احادیث جو ہیں وہ مکمل طریقے سے ہماری رہنمائی کریں گی۔ ہمیں احادیث اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو ہیں صحیح علماء کرام ان سے علم حاصل کرنا چاہیے اس موضوع سے متعلق، کیونکہ جھوٹے دعوے دار آپ کو جو ہے گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور جھوٹے دعوے داروں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انتظار کیجیے گا نئے نئے موضوعات کا۔ امید ہے کہ یہ والا ہمارا آپ کو پیغام ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو TV 22 کے ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔